بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے سامنے کچھ حقائق ہیں اور یہ حقائق آج کل خبروں میں ہیں اور وہ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر اس پر بات کریں گے کہ حضور ایسا کیوں ہے۔ کیا وہ انگریزی میں کہتے ہیں آر وی چلڈرن آف دی لیسر گاڈ، ہم خدا نہ خواستہ کسی کم تر خدا کی مخلوق ہیں۔ ظاہر ہے ہم یہ انگریزی کا محاورہ ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی کم تر خدا کی اولاد ہیں، تو لیکن یہ محاورتاً میں نے استعمال کیا ہے یہ، اور لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست یہی ہے کہ حضور آپ چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں، اس پہ جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، کامنٹ کیا کریں۔ اس سے آپ یقین کیجئے کہ ویڈیو کی ریٹنگ بہتر ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، بڑے سطحی قسم کے لوگ جن کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، جن کی ریسرچ نہیں ہوتی، تعلیم بھی میرے جیسی ہے، انہوں نے مثال کے طور پر اسلام آباد سے پنڈی جانا ہو تو وہ آپ کو گھما پھرا کے ٹیکسلا سے تلاگانگ، فتح جنگ، پتہ نہیں کہاں سے گھما کر آپ کو پنڈی لے کر جاتے ہیں۔ میں براہ راست بات کرنے والا انسان ہوں، کوئی لگی لپٹی لگائے بغیر، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب لاکھوں میں ان کے ویوز ہیں، لاکھوں میں ان کے سبسکرائبرز ہیں، تو سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا کمی ہے مجھ میں یا میری ویڈیوز میں یا میرے کانٹینٹ میں، کہ خیر انتظار کرتے ہیں۔ تو حقائق میں آپ کے سامنے رکھنا جا رہا تھا، اور پھر آپ سے میں نے خود سے سوال کیا، پھر آپ سے سوال میں کروں گا کہ جناب آپ سوچئے کہ اس ملک میں ایلیٹ کلاس جو ہے وہ اس کے لیے اور قانون، غریب کے لیے اور قانون۔ پھر جیل میں نے اور ہماری ایک تنظیم ہوتی تھی زمانہ بس جوانی کے دور میں، ہم لوگوں نے بڑا کام کیا ہے جیلوں میں، خاص طور پر نادار قیدیوں کے حوالے سے، خواتین اور بچے جو جیلوں میں ہوتے ہیں ان کے حوالے سے۔ آج میرے سامنے جو حقائق لائے گئے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں عرفان صدیقی، معروف کالم نویس ہیں اور استاد ہیں، پروفیسر، استادوں کے استاد ہیں، اور ان کے لیے ہمارے دل میں بڑا احترام ہے۔ ان کے بقول اب عمران خان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ سینیٹر عرفان صدیقی کہ 179 دنوں میں یعنی 179 ڈیز میں بانی پی ٹی آئی سے 65 افراد نے 976 ملاقاتیں کیں، اور اس حوالے سے مزید حقائق سامنے لائے جائیں۔ اب اس کا میں نے تقسیم کی ہیں، یہ چلے 65 افراد نے ملاقاتیں کی، 976 ملاقاتیں تھیں، 179 دن تھے۔ اگر 179 دنوں میں سے، اب ظاہر ہے ہفتے میں 2 دن چھٹی ہوتی ہے، ہفتہ اور اتوار جیل میں ملاقات نہیں ہوتی، یا اتوار کے دن نہیں ہوتی، چلے وہ دن جو چھٹی کے دن ہیں وہ بنتے ہیں 48، وہ نکال دیں تو 131 دن بنتے ہیں۔ اب 976 کو 131 پر اگر آپ تقسیم کریں تو روزانہ 7.5 ملاقاتیں ہوئی ہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، اور 179 دن میں 30 لاکھ روپے سے زائد کے کھانے کے اخراجات ہیں، صرف کھانے کے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ صرف ایک قیدی نمبر 804 ہے، یا پتہ نہیں آپ کون سا نمبر ہے، وہ تو اٹک جیل میں تھا یا ادھر ہے، جو بھی ہے، 30 لاکھ سے زائد کھانے کے اخراجات ہیں جناب۔ انہوں نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی خصوصی رہائشی یونٹ پر 1 کروڑ روپے کے اخراجات کے بارے میں بھی حقائق سامنے لائے جائیں۔ سن لیا آپ نے؟ اب یہ 1 کروڑ روپیہ، وہ کوئی بیرکیں گرائی گئیں، ان کے کمرے کو کشادہ کیا گیا، رینوویشن ہوئی، اس میں دوڑنے بھاگنے کے لیے، واک کرنے کے لیے جگہ بنائی گئی۔ کچھ سننے میں آیا کہ 6-7 بیرکیں بنا کے ایک اور جگہ تعمیر کی گئی تاکہ کپتان کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، ہی شوڈ فیل ایٹ ہوم۔
اس کے علاوہ وہ ٹیلی ویژن ہے، اس پر چینلز ہیں اپنی پسند کے، وہ ہیں. سننے میں آیا ہے کہ وہاں سے کوئی موبائل فون بھی پکڑا گیا، اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی. تھوڑی دیر کے لیے اب آپ سوچئے، پہلے تو میں عرفان صدیقی صاحب سے یہ کہوں گا کہ حضور یہ آپ حقائق کس سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سامنے لائیں؟ پنجاب میں حکومت مسلم لیگ نون کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف، میرا خیال ہے وزیر جیل خانہ جات بھی وہی ہیں. مرکز میں حکومت آپ کی، تو یہ حقائق آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ کس سے یہ درخواست کر رہے ہیں یا مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ تو پہلے دن اگر نہیں تو آج، یا آپ کا کوئی رکن صوبائی اسمبلی میں سوال بھیج دے کہ جناب ہمیں بتایا جائے کہ اب تک ان پر کتنے اخراجات آئے ہیں. تو پنجاب کو جو جو پنجاب کا محکمہ داخلہ ہے یا وزارت داخلہ ہے یا جو جیل خانہ جات کے وزیر ہیں وہ ساری تفصیلات پیش کر دیں گے. اب کیونکہ یہ صوبائی معاملہ ہے. اور دوسری بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں پاکستان میں اس وقت پتہ نہیں 1.25 لاکھ کے قریب افراد جو ہیں وہ مختلف جیلوں میں قید ہیں، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گے، ایگزیکٹ فگر میرے پاس نہیں. لیکن یہ ضرور سننے میں آیا کہ اڈیالہ جیل میں کچھ 8,500 کے قریب قیدی جو ہیں اس وقت، اور اپنی گنجائش سے زیادہ ہیں. تو اب مجھے یہ اچھا، پھر جیل سے عمران خان کی متعدد مرتبہ اپنے صاحبزادوں سے برطانیہ میں فون پر بات بھی کروائی گئی. اچھا، ان ملاقاتوں کے علاوہ متعدد میڈیا ٹاکس ہیں، آپ اس کو پریس کانفرنس ہی سمجھ لیں. جیل کے اندر وہ سہولت بھی موجود ہے، سیاسی بیانات روزانہ آپ دیکھتے ہیں سنتے. جب وہ باہر تھے تو ٹیلی ویژن پر ان کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی. جب وہ اپنا زمان پارک میں تھے یا بنی گالا میں تھے، ان کی تصویر کی اجازت نہیں تھی. اب تو ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے، ان کا بیان باقاعدہ آتا ہے کہ جی عمران خان نے یہ کہا، عمران خان نے یہ کہا، آپ جانتے ہیں. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ سہولت پاکستان میں کسی اور قیدی کو میسر ہے، حوالاتی ہو، سزا یافتہ ہو. مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے، ایک چینل ہے ایئر وائی، جب نواز شریف کو وہ نااہلی کی سزا ہوئی تھی وہ کہتے تھے مجرم نواز شریف. میں نے تو آج دن تک نہیں سنا کسی ٹیلی ویژن چینل پر یا کسی میڈیا پر یا میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہو کہ یہ مجرم، حالانکہ وہ سزا یافتہ مجرم ہے قانون کی نظر میں. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں سابق وزیر اعظم. اچھا ٹھیک ہے، سابق وزیر اعظم ہے تو پھر یہ بھی بتایا جائے کہ جب نواز شریف کو قید کیا گیا تھا لاہور کوٹ لکھپت جیل میں، اڈیالہ جیل میں جب انہیں رکھا گیا تھا، ان کا دورانیہ کتنا تھا، ان سے کتنے لوگوں نے ملاقات کی، ان کے کھانے پر جیل کے یا صوبائی حکومت کے کتنے اخراجات آئے. شہباز شریف جیل میں رہے ہیں، مریم نواز رہی ہیں، حمزہ شہباز رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے بے شمار لوگ جیل میں رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی جیل میں رہے ہیں، احسن اقبال جیل میں رہے ہیں، خواجہ آصف رہے ہیں، رانا ثناء اللہ جیل میں رہے ہیں. ان کی بھی تفصیلات سامنے لائیں. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، آپ یہ بھی سوال کریں کہ جی ان پر کتنے اخراجات ہوئے، ان کو کس جگہ رکھا گیا، ان کے پاس کیا کیا سہولیات تھیں. لیکن چونکہ سسٹم کا ایک لاڈلا تھا، اور سسٹم میں آج بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو کہ ایک جس طرح ایک ماں یا والدین اپنے لاڈلے بچے کے ہر این لاڈ اٹھاتے ہیں تو اٹھائے جا رہے ہیں. جج صاحبان جناب برہم ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں آن لائن ملاقات کیوں نہیں کرواتے، ویڈیو لنک پر ملاقات کیوں نہیں کرواتے. جناب اور کس کی ہو رہی ہے؟ وہ پنجاب میں تو ابھی پائلٹ پروجیکٹ شروع ہوا ہے کسی کے، وہ بھی خواتین کے لیے. خیر وہ ایک الگ بحث ہے. مجھے یہ بتایا جائے کہ پاکستان میں اور کس قیدی کو جیل میں یہ سہولتیں میسر ہیں کہ روزانہ جس کا دل کرے وہ جا کے ملاقات کرے، وکلاء ملاقات کریں، عام لوگ ملاقات کریں، سیاسی رہنما، سیاسی کارکن. مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ سہولت کیا نواز شریف کو میسر تھی، آصف علی زرداری کو میسر تھی، مریم نواز کو، شہباز شریف کو، حمزہ شہباز کو، خورشید علی شاہ کو، آغا سراج درانی، پتہ نہیں کتنے میں نام، مفتاح اسماعیل کو، شاہد خاقان عباسی کو، استاد رفیق کو، رانا ثناء اللہ کو یہ سہولیات میسر تھیں. اب ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر یہی عمران خان کی حکومت ہوتی اور نواز شریف کو اس طرح کی سہولیات اور 30 لاکھ روپے خرچ کیا جاتا سرکار کے خزانے سے، آپ کے اور میرے ٹیکسوں کے پیسے سے. یہ سرکار کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ آپ کا اور میرا پیسہ ہوتا ہے.
اور ایک مجرم، ایک سزا یافتہ شخص کے اوپر وہ پیسہ لگایا گیا، یہ سارا کچھ. تو سوچئے کہ یہی عمران خان کی جگہ نواز شریف ہوتے اور موجودہ حکومت کی جگہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی، یا نگراں حکومت کی جگہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی. تو آپ کو پتہ ہے ان کا سوشل میڈیا اس وقت کیا کر رہا ہوتا؟ یہ دیکھو یہ کیا ہے. پہلے تو ہونا نہیں تھا ایسا، اگر ہوتا تو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے مسلم لیگ نون والے جتنے بھی اوپر لیول کی ان کی پالیسی ساز ہیں، یہ بنیادی طور پر نہلے ہیں یا بزدل ہیں، یا ان کی کوئی مصلحت ہے. کریں اپنے سوشل میڈیا کو استعمال، چلائیں یہ ٹرینڈ. یہ کیا ہو رہا ہے اور کر کون رہا ہے؟ بات وہی ہے. یہ بات پوچھیں گے کسی سے. سینیٹر عرفان صدیقی نے بات تو پوچھ لی، لیکن حکومت کس کی ہے؟ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، کافی پہلے کی بات ہے، جب خیبر پختونخوا میں متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی تو حامد الحق، مولانا سمیع الحق کے صاحبزادے اس وقت ایم این اے تھے، رکن قومی اسمبلی تھے. ایک پریس کانفرنس میں وہ گلہ کرنے لگے کہ دیکھیں جی یہ یہاں پہ ہمارے کارکنوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ہم ڈی پی او سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم ڈی آئی جی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب ایسا نہ کیا جائے. تو میں نے جرأت پیدا کی، میں نے کہا حامد الحق صاحب، صوبے میں حکومت آپ کی ہے اور آپ ہمارے ذریعے درخواست کر رہے ہیں ڈی پی او کے. آپ کہیں وزیر اعلیٰ اکرم درانی سے، یا جو اس وقت جو ہوم منسٹر ہمارے ہاں نہیں ہوتے، وہ وزیر قانون کے تحت یہ وزارت آتی ہے، اس سے کہیں کہ جرأت کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک ایس ایچ او آپ کے کارکنوں کو اٹھا کر لے جائے، ان پر تشدد کرے. آپ تو شکایت لگا رہے ہیں جبکہ حکومت آپ کی ہے. یہی حال ہے. سینیٹر عرفان صدیقی مطالبہ کر رہے ہیں، حکومت ان کی پنجاب میں مرکز میں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ حقائق سامنے لائیں. واہ بھائی، اب کیا کہا جائے؟ یہ تو سادگی ہے، یا پھر یہ چاہتے ہیں کہ جی اس معاملے پر بحث ہو. بہرحال یہ نون لیگ کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ جناب بتائیں قوم کو، پریس کانفرنس کریں. وفاقی وزیر اطلاعات، صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری پنجاب میں پریس کانفرنس کریں، مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کریں. انہیں تو بہت شوق ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ پھر ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جناب حکومت ہماری ہے، ہم کیوں دے رہے ہیں، کیا آپ پر کسی کا دباؤ ہے؟ لیکن بات وہی ہے، مصلحتیں ہیں حضور. غریب آدمی، مجھے آج بھی یاد ہے، میں ایک دفعہ جیل میں گیا تو ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ نسوار استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں. وہ گولی سی کالی نسوار ہوتی ہے، باقاعدہ گولی بنٹے کی طرح. وہ ایک بندے نے ادھر سے نکالی، اس نے تھوکی، اور دوسرا قیدی آیا، اس نے اٹھا کے اس نے اپنے منہ میں وہ رکھ لی. جیل میں قیدیوں کی یہ حالت ہے کہ نسوار جیسی چیز ان کو دستیاب نہیں ہے. اس کو پتہ نہیں 2 روپے 3 روپے کتنے کی وہ جو پڑیا ہوتی ہے وہ ملتی تھی. یہ حالات ہیں جیل میں. ملاقاتی کوئی جائے، وہ فروٹ لے کر جائے، آدھے سے زیادہ جیل کا عملہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے. وہ کھانے پینے کی چیز لے جائے، وہ قیدی تک پہنچتی نہیں ہے، دوائیاں نہیں پہنچنے دیتے. اور جو حال ہوتا ہے، آپ کوئی جائے نا، کوئی وزیر جائے، کوئی وزیر اعلیٰ جائے، بغیر اطلاع کے کسی بھی جیل میں اچانک چلا جائے تو قیدیوں کی حالت زار دیکھے. یہ پہلے اطلاع کر دیتے ہیں کہ جناب آج وزیر اعلیٰ کا دورہ ہے. قیدیوں کا خبردار کسی نے کوئی شکایت لگائی، پترو رہنا دے تو تھے یہ. اور پھر آپ کے ساتھ جو حشر ہو، وہ جناب چونے، سفیدیاں، لٹرم پٹرم، او جیل کی تزئین و آرائش، دسترخوان بچ جاتے ہیں جناب، او جی وزیر اعلیٰ آ گیا یا آ گئی. اور اس کے بعد ان بیچاروں کا وہی حال ہوتا ہے. ہاں یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے جیل میں، اگر آپ کے پاس 10,000 روپے ڈیلی کا ہے خرچ کرنے کے لیے، تو صبح دوپہر شام آپ کو جیل کا سپرنٹینڈنٹ بھی آ کے سلوٹ مارے گا اگر آپ اس کے گھر کا کچن کا اخراجات برداشت کر سکتے ہیں. میں تو چاہوں گا مریم نواز شریف اپنی اگلی افطاری جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں رکھیں، جیسے انہوں نے کوٹ لکھپت جیل میں کی. آئیں بڑے تمتراک کے ساتھ بگل بجیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عزت مآب مریم، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ تشریف لا رہی ہیں. یہ باتیں، یہ آواز عمران خان کے کانوں میں گونجنی چاہیے.
اور باہر بچھائیں دسترخوان اور بتائیں کہ دیکھو عمران خان. طریقہ ہوتا ہے نا رویے کی مار دینا کہ دیکھو عمران خان وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. لیکن یہ نون لیگ والوں میں اتنی ہمت نہیں ہے. کوئی پیپلز پارٹی والا ہوتا ہے یہ سب کچھ کر بھی گزرتا. خیر وہ بھی کافی وزادار ہیں، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس قوم کے ساتھ ظلم ہے. ججوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ جناب ایک شخص کو اتنی سہولیات دی جا رہی ہیں اور باقی قوم جو ہے وہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں. کوئی کسی جرم میں بھی اندر گیا ہے، آپ یقین کیجئے کہ جیل میں آپ جائیں تو آپ کو کم از کم 40%، 100 میں سے 40 قیدی آپ کو بے گناہ ملیں گے. لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں. جتنا بڑا جرم کرو، یہی عمران خان کے الفاظ ہیں، اتنی بڑی وی آئی پی فیسلٹیز ملیں گی آپ کو جیل میں. یہ آپ کو یاد ہے یہ وہ باتیں جلسوں میں کرتے تھے، غریب آدمی بیچارہ سائیکل چور، یہ جو چھوٹے چھوٹے پکڑے ان کے ساتھ ظلم کرتے ہو، سب کو ساتھ برابر کا سلوک ہونا چاہیے سب کے ساتھ، یہی کہتے تھے. لیکن آج جب خود پر پڑے نا، کہتے ہیں نا کہ اٹس ویری ہارڈ، اٹس ویری ایزی یا ہارڈ جو بھی آپ کہہ لیں کہ جی وٹ یو ڈونٹ پریکٹس وٹ یو پریچ. آسان یہی ہے، آپ جس چیز کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں وہ خود نہیں کرتے. قوم کو وہ چے والا ایک لفظ ہے، وہ چے بنایا ہوا ہے سب نے، اور قوم یہ اسی کام کے لیے رہ گئی ہے. بھارت وہی بات ہے کہ جیسا دودھ ہوگا ملائی بھی ویسی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ وہی بھیڑ بکریوں جیسی قوم ہے، انہی کو ووٹ دے گی دوبارہ، پھر انہی کے جلسوں میں جائے گی، 2 4 گھنٹے انتظار کرے گی، بارش میں، دھوپ میں، سردی میں، گرمی میں ان کے نعرے لگائے گی. اور یہ خود بادشاہوں والی زندگی، چاہے جیل سے باہر ہو یا جیل کے اندر ہو. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.